بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جن اپلیکینٹس کو یہ میسج آیا ہے کہ آپ کے شوہر احساس کیش پروگرام کے لیے اہل ہیں، رقم کے حصول کے لیے جلد آپ کو بذریعہ SMS آگاہ کیا جائے گا، لیکن کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس اپلیکینٹ کے شوہر وفات پا چکے ہیں تو اس کے پاس کیا طریقہ کار ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں ڈائریکشن دی گئی ہیں ثانیہ نشتر صاحبہ کی جانب سے کہ ایسی اپلیکینٹس جن کو یہ میسج ہیں وہ نادرہ کو رپورٹ کریں اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بارے میں۔ اب یہ رپورٹ کیسے کی جائے گی، کیا طریقہ کار ہوگا، کون کون سی ڈاکومنٹس اٹیچ کی جا سکتے ہیں، بیان الفی کس طرح کا لگ سکتا ہے، تو وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں۔ تو ازدواجی حیثیت کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نادرہ کے ریکارڈ میں آپ کو کیا کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنے پڑتے ہیں، تو 3 طریقہ کار ہو سکتے ہیں میریٹل سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، جس میں نمبر 1 پہ ہے کہ اگر کسی لیڈیز کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ان میرڈ سے میرڈ میں آ جائے گی اور اس کے لیے اس کو نکاح نامہ درکار ہوگا، یا پھر میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے تو وہ اس کے پاس جو ہے وہ درکار ہوگا، اور آئیڈینٹی کارڈ ہوگا شوہر کا۔ اب چونکہ کئی اپلیکینٹس کے پاس یا کئی لوگوں کے پاس نکاح نامہ نہیں ہوتے، پٹھانوں میں رواج ہے عموماً یہ ہے کہ وہ زبانی کلامی پڑھتے ہیں، نکاح نامہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں یا جس کے پاس نہیں ہے نکاح نامہ، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو وہ حلف نامہ جو ہے پریزنٹ کرے نادرہ کے دفتر میں۔ یہ حلف نامہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ حلف نامہ ایسا ہوتا ہے، یہ آفیشیل ویب سائٹ سے لیا گیا ہے اور یہ بالکل صحیح فارمیٹ ہے۔ اس کو آپ نے اب فل اپ کیسے کرنا ہے، اس کے تھوڑے سے جو ہیں وہ پوائنٹس جو ہیں یہ اینڈ والے 2، اس میں کسی کو لکھنا چاہیے کسی کو نہیں لکھنا چاہیے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب تو اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، اس نے اپنا بطور جو ہے میرڈ کا اپنے اپڈیٹ کروانا ہے، تو سمپل اوپر نام، ولدیت اور اپنے ہسبینڈ کا نام، ایڈریس لکھے گی یہاں پہ فرسٹ آف آل، یہاں پہ پھر یہاں پہ ہسبینڈ کا نام، ان کی ولدیت، اور یہاں پہ بمطابق اسلامی قوانین، اور یہاں پہ ڈیٹ آف میرج آ جائے گی۔ سیکنڈ پہ ایڈریس آ جائے گا کہ کس ایڈریس میں وہ اپنے شوہر کے ہمراہ رہ رہی ہے، اور یہ ایز اٹ از لائن لکھی جائے گی۔ لیکن جو سیکنڈ لاسٹ لائن ہے کہ من محلفہ کا شوہر وفات پا چکا ہے، یہ لائن نہیں لکھی جائے گی۔ یہ اس صورت میں لکھی جائے گی کہ جب اپلیکینٹ کا کی جو شوہر ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میریٹل سٹیٹس اس صورت میں چینج کروانا مقصود ہو، اور طلاق اگر ہو چکی ہے تو یہ بھی یعنی کہ یہ لائن بھی نہیں لکھی جائے گی جب آپ میریٹل سٹیٹس اپنا میرڈ میں کنورٹ کروا رہے ہیں، یہ دونوں لائنز نہیں لکھی جائیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، دوسرا ہمارے پاس جو آپشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو ان کے شوہر جو ہیں وہ فارن کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں کی سٹیزن شپ ہے، وہاں کا، تو آپ کے پاس کوئی بھی پروف ہے، پاسپورٹ ہے، POC ہے، افغان سٹیزن کوئی بھی کارڈ ہے، پروف ہے، وہ آپ وہ ساتھ لگائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تو سیکنڈ جو ہمارے پاس آپشن ہے کہ اگر کسی لیڈیز کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جو ہے، جو یونین کونسل جاری کرتے ہیں، یونین کونسل کی آربیٹریشن کونسل جس کو ثالثی کونسل کہا جاتا ہے، وہ جاری کرتی ہے۔ اگر وہ ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر حلف نامہ وہ ہے وہ جو ہے وہ سبمٹ کروائے گی۔ اب یہ طلاق نامہ کا جو ثالثی کونسل جاری کرتی ہے سرٹیفکیٹ، یہ کس طرح کا ہوتا ہے، میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ اس کو براؤز کر کے میرے چینل سیکھ لیتے ہیں میں براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والی میری ویڈیو ہے جس میں طلاق سرٹیفکیٹ کا بتایا کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے، طلاق نامہ کو کس طرح تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین یونین کونسل کو یا سیکرٹری یونین کونسل کو جو نوٹس ارسال کیا جاتا ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، میں ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں، تک مثال قبل آپ اس کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلا جو ہمارے پاس آپشن ہے تھرڈ والا کہ بیوہ یا رنڈوا ہونے کی صورت میں اگر کسی اپلیکینٹ کی شوہر وفات پا چکے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ درکار ہوگا یا پھر حلف نامہ۔ حلف نامہ کون سا والا؟ اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہیں ہے یہ جو میرج جو اس کا یونین کونسل جاری کرتی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، قبرستان کی طرف سے جو انتظامیہ جاری کرے، یا کوئی بھی اس طرح کا پروف ہو کہ وفات ہو چکی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو حلف نامہ آپ سبمٹ کروا دیں نادرہ کے دفتر میں۔ حلف نامہ بھی کوئی ہے، کون سا والا ہے؟ سیم وہی حلف نامہ ہے، آپ نے سمپل اسی طرح فل اپ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے شادی کی ڈیٹ بالکل ٹھیک آ جائے گی، اور یہاں پہ جو ہے بے شک آپ یہ والی لائن نہ بھی لکھیں، یہ جیم والی لائن کہ ان کے پتے پر جاری کیا جائے، لکھ دیتا بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو یہ والی لائن ہے کہ وفات پا چکا ہے، یہ لازمی لکھنی ہے، اور یہ والی لائن نہیں لکھنی کہ متعلق من محلفہ متعلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے۔ یہ طلاق یافتہ کی صورت میں جب آپ نے جو میرٹل سٹیٹس اپڈیٹ کروانا ہے تو اس صورت میں لکھنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس طرح اس طریقے کار کے تحت آپ ڈاکومنٹس لے کے جا کے خود بھی آپ کی پریزنس جو ہوگی وہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا اپڈیٹ کروا سکتے ہیں۔
اب نوٹ یہ ہے کہ نکاح نامہ یا حلف نامہ یا میرج سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی صورت میں کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا. تو اس صورت میں زوج کی موجودگی ضروری ہے، یعنی اگر وائف جا رہی ہے اپڈیٹ کروانے اپنا میرٹل اسٹیٹس کو تو اس کے ہسبینڈ کا ہونا ضروری ہے، وہ ساتھ اپنے ہسبینڈ کو لے کے جائے گی. اور زوج اگر مطلب ہسبینڈ بھی نہیں ہے تو اپنے ساس سسر والد والدہ کو ساتھ لے کے جائے گی اور ان کو آگاہ کرے گی.